مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا ہم کا شکر کرتے ہیں دن بھر اس نے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھا اور آج رات یہ قیمتی موقع بخشا کہ ہم سب ایک خاندان کی صورت میں اس کے گھر میں آئے، اس کی عبادت کریں، اور جب اس کے لوگ روح اور سچائی سے اس کی عبادت کرتے ہیں اس کا آبر چھا جاتا ہے، روح میں ہمارے درمیان اتر آتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ پرستش کے وسیلہ سے ہم سب نے برکت پائی، وقت ہو خدا کی آواز کو سنیں۔ تو میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا کے جو لوگ ہیں خدا کو پیار کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو فیس بک اور یوٹیوب پر ہمارے ساتھ جوائن ہیں اور خدا کے کلام کو سنتے ہیں۔ دو ہی باتیں، دو پیغام میرے چھوٹے بیٹے نے ذیشان نے کی تو بہت اچھا رسپانس ملا۔ طارق بھی مجھے کہہ رہا تھا اور میں نے خود بھی اپنے یوٹیوب پر دیکھا، تقریباً 500 لوگوں نے وہ میسج سنا اور لائک کیا۔ ہاللیلویہ۔ تو اس کے بعد تو بہت زیادہ لوگوں نے جو ہے وہ اپریشیٹ کیا۔ پاسٹر صاحب کہہ رہے لائک 500 نے کیا لیکن دیکھا 500 زیادہ لوگوں نے۔ ہاللیلویہ۔ اور خدا کا شکر ہے کہ بھی لوگ دیکھتے اور آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح یہ خدا نے چاہا تو انہوں نے اچھی وش کیا بچے کے لیے کہ آگے ترقی کرتا چلا جائے۔ تو آپ بہن بھائیوں کے لیے بھی اسی طرح خدا ہم کے گھر میں آئے اور خدا ہم سے برکت پائیں۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ آئیے وقت کو غنیمت جانتے ہوئے دیکھیں کہ مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 28واں باب اور اس کی 19ویں آیت۔ پس جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ خدا ہم کی زندگی بخش پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ہم کی برکت ہو۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ اے میرے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں تیرا پر چھایا ہوا روح کی معمولی کے لیے، تیری حضوری کے لیے کہ تو اس وقت ہمارے درمیان چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے۔ تیرے لوگ برکت پائے، آج کے کلام پر تیری برکت ہو۔ اس کلام کی دنیا کے لوگوں کو مسیحوں کو بہت ضرورت ہے۔ اس بے دینی اور گمراہی کے دور میں تیرے لوگ تیرے کلام کو سیکھیں، اسے اپنے سینوں میں خداوندوں کی خدا شکر کر لیں تاکہ موقع پر لوگوں کو جواب دینا آئے۔ بہت سارے لوگ برکت پا کر جو دور دراز سے برکت پا کر جائیں، تو میرا زور بان یسوع کے نام میں آمین۔ خدا یسوع مسیح نے آسمانوں پر جانے سے پہلے ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح جب وہ اپنے قدرت سے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، زوردار نعرہ ہاللیلویہ۔ تو انہوں نے خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ حکم دیا کہ پوری دنیا میں جاؤ، پوری دنیا میں جاؤ اور جا کر انجیل کی کیا کرو، منادی کرو، یہ خوشخبری کا کلام دنیا کی قوموں تک پہنچاؤ، اور جو ایمان لائے وہ بپتسمہ لے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں خدا یسوع مسیح نے ضرورت محسوس کی، کیوں خدا نے ضرورت محسوس کی اور شاگردوں کو یہ حکم دیا؟ خدا یسوع مسیح نے تو پیچھے کیا اور بہت سارے لوگ اس پر ایمان لے آئے، ہاللیلویہ، لیکن اس نے کیوں ضرورت محسوس کی کہ پوری دنیا میں جائیں؟ اس کا جواب لوکا طبیب دیتا ہے، لوکا 24 باب اور اس کی 47 آیت۔ لوکا 24:47 میں، اور یروشلم سے شروع ہو کر سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے۔ زوردار نعرہ ہاللیلویہ۔ کیوں منادی کرو؟ تاکہ لوگ توبہ کریں اور لوگ گناہوں کی معافی مانگیں۔ تم نے کہاں سے شروع ہونا ہے؟ اپنے گھر سے، یروشلم سے، یروشلم سے شروع ہونا ہے اور پھر دنیا کی تمام قوموں کو جا کر یہ میرا پیغام دینا ہے کہ توبہ کرو، گناہوں کی مغفرت پاؤ، کیونکہ آسمان کی بادشاہت نزدیک آ گئی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور جو توبہ کرے گا، مجھے نجات دہندہ قبول کرے گا، وہی اس بادشاہت میں داخل ہوگا۔ ایک بار پھر زوردار نعرہ ہاللیلویہ۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے تمام قومیں، all nations، تمام قومیں۔ کیوں ضرورت محسوس کی گئی؟ کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم پر خوشخبری کا کلام نہیں پہنچا، کوئی شخص یہ عذر پیش نہ کرے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ جب تک یسوع پر ایمان نہیں لائیں گے وہ نجات نہیں پائیں گے۔ تو تمام قوموں میں تم جانا۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ تمام قومیں۔ ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں بتاتی ہے کہ یہودیوں نے بنی نوع انسان کو دنیا کے 2 طبقوں میں تقسیم کر دیا۔ یہودیوں نے بنی نوع انسان کو 2 طبقوں میں بانٹ دیا۔ پہلا طبقہ غیر اقوام
اور نمبر 2 غیر مذاہب کے لوگ، وہ اپنے آپ کو کہتے کہ ہم اعلیٰ نسل یہودی ہیں۔ روئے زمین پر اگر کوئی قوم ہے تو وہ یہودی قوم ہے، اگر کوئی مذہب ہے تو وہ یہودی مذہب ہے۔ وہ دنیا کی قوموں کو حقیر چاہتے، نفرت کرتے تھے، کسی مذہب کا یقین نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ کسی کا تعلق نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے بنی انسان کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے تقسیم کر دیا، اپنے آپ کو اعلیٰ، اپنے مذہب کو اعلیٰ انہوں نے قرار دیا۔ غیر قوموں سے نفرت کرتے تھے اور انہیں کتے کے ساتھ تشبیہ دیتے تھے، یعنی پیشن کہتے تھے۔ کیوں کتے کے ساتھ تشبیہ دیتے تھے؟ کیونکہ کتا کیا ہے؟ ناپاک جانور ہے۔ کلام مقدس میں پہلا پطرس پہلا باب اور اس کی 22ویں آیت میں کتا اپنی قے کی طرف اور نہائی ہوئی سورنی دلدل کی طرف لوٹتی ہے۔ انہیں کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ ناپاک قومیں۔ پھر اس کے بعد غیر قوم کے لوگوں کے گھروں میں جانا پسند نہیں کرتے تھے، ان کے گھروں میں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں کلام مقدس میں سے کہ جب دنیا ان 2 طبقوں میں بٹ گئی تو ظاہر ہے، کہتے ہیں فزک میں ایوری ایکشن ٹیک پلیس ریئیکشن، ہر ایک کام کا رد عمل ہوتا ہے۔ جب اس قوم کی طرف یہودیوں کی طرف دنیا کے قوموں نے دیکھا، اس کو بہت ساری قومیں یروشلم میں آباد تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمیں کتے کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، حقیر نہ چیز جانتے ہیں، تب ہر کسی نے اپنے مذہب پر فخر کرنا شروع کر دیا۔ ہر کسی نے اپنی جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر قوم کو اعلیٰ نسل ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت پھر یہ کہ آپ کی طبقہ بندی ہو گئی۔ پھر اس کی وجہ سے دنیا میں کیا کہ انتشار پیدا ہو گیا۔ دنیا میں کیا ہوا؟ انتشار اور دہشت گردی پیدا ہو گئی۔ یہودی کہتے ہیں ہمارا مذہب اعلیٰ ہے، یہودی کہتے ہیں ہماری قوم کی زمین پر سب سے اعلیٰ ہے، باقی قوم جو ہے وہ بالکل حقیر ہے، ان سے کسی متعلق نہیں رکھنا چاہتے، ہماری خدمت کے لیے پیدا ہو، خدا ان کو جہنم میں بھیجے گا، ایک بھوسے کی مانند اڑا دے گا، صرف اس کی ہم قوم ہے۔ تو دنیا کی قوموں میں بھی پھر یہ تاثر پیدا ہو گیا۔ انہوں نے کہا ہر مذہب، ہر قوم قبیلہ کے لوگ اپنے آپ کو ایک دوسرے کے مذہب سے، ایک دوسرے کے رنگ و نسل سے اعلیٰ سمجھنے لگے، اور پھر قوموں میں لڑائی جھگڑے اور انتشار پیدا ہونے لگے۔ مذہب کے نام پر لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے جو آج تک جاری ہیں۔ جاری ہیں کہ نہیں جاری؟ اس وقت سے لے کر آج تک یہ جھگڑے ختم ہی نہیں ہوئے۔ آسمانوں کے خدا نے جب آسمان سے دیکھا کہ اس کا کوئی حل تو ہونا چاہیے کہ یہ لڑائی جھگڑے، یہ دہشت گردی، یہ مذاہب میں فرق اور تفریق یہ ختم ہی نہیں ہو رہے، اس کا حل اس نے دریافت کیا۔ خدا نے ساری قومیں ایک ہو جائیں، زوردار نعرہ ہلیلویا۔ کوئی مذہب جو ہے ایک دوسرے کے خلاف باتیں نہ کرے، سب ایک مذہب میں شریک ہو جائیں۔ اس نے ایک راہ نکالی، اور وہ کیا راہ نکالی؟ اس نے اپنے بیٹے خداوند یسوع کو اس دنیا میں بھیج دیا۔ زوردار نعرہ ہلیلویا۔ بڑی مشہور آیت ہے یسایہ 9 باب اس کی 6 آیت، یسایہ 9:6 میں اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، سلطنت جس کے کاندھے پر ہوگی، اس کا نام کیا ہوگا؟ میرے پیچھے بولے خود آپ بتاؤ۔ عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، ہلیلویا۔ تو خدا نے یہ راہ نکالی کہ میں سلامتی کے شہزادے کو بھیجوں، اور پھر وہ دنیا کو جا کر سکھائے کہ یہ اونچ نیچ، ذات پات کو ختم کرو۔ خدا نے ایک ہی باپ ہے ہمارا، رب العالمین نے ساری قومیں اس نے پیدا کی ہیں، باپ نے جا کر قوموں میں یہ تعلیم دے تاکہ سب قومیں جو بٹ گئی ہیں لڑائی جھگڑوں میں وہ ایک ہو جائیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح کی زمینی خدمت پر غور کرتے ہوئے کہ اس نے اپنی زندگی سے، اپنے اٹھنے بیٹھنے سے، اپنے شاگردوں کے ساتھ جو تھا یہ فرق مٹا ڈالا۔ زوردار نعرہ ہلیلویا۔ اونچ نیچ، اعلیٰ نسل، رنگ، مذہب، یہ ساری جو ان میں بدعتیں پھیل چکی تھی صرف یہودیوں کی وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو اعلیٰ کہتے ہیں، پھر خداوند نے اپنے بیٹے جو یہودیوں میں تھا اس کو بھیجا کہ یہ سارے تفرقے جو وہ ختم، بدعتیں ختم ہو جائیں۔
اب خدا یسوع مسیح کی زندگی پر غور کریں کس طرح اس میں چاہ کے ختم ہو جائے. یہودی قوم جو تھے وہ کسی قسم کا کسی کے ساتھ میل جول نہیں رکھتے، حتیٰ کہ اپنے برتنوں تک ان کو چھونے نہیں دیتی. یہودی قوم غیر قوموں سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کو تعلق نہیں رکھتے تھے، اپنے برتنوں کو بھی ان کو چھونے نہیں دیتے تھے. سب سے پہلی چیز خداوند نے اس بدعت کو ختم کیا. زوردار نعرہ ہاللیلویہ. اب ظاہر ہے کوئی رہبر رہنما آگے آئے گا، پھر غور کرے کوئی رہبر رہنما ایسا آئے کہ یہ جو انہوں نے سارا شرک بنایا ہوا ہے کہ میری قوم یہودی قوم اول ہے، وہ روئے زمین پر اس کی قوم ہے، کوئی آئے ان کو آ کر سمجھائے کہ ساری قومیں جو زمین پر کس نے پیدا کی ہیں؟ خدا نے. ان سب کا ایک ہی خدا وہ باپ ہے. ہاللیلویہ. یعنی کریٹر جو کہتے ہیں پیدا کرنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ باپ ہے. اب سب سے پہلے خدا نے یسوع مسیح نے قدم اٹھایا کہ میں غیر قوموں سے میل جول رکھوں، ان کے برتنوں میں پیوں کھاؤں. اور بڑی پیاری مثال ہے یوحنا 4 باب اس کی 10ویں آیت میں ایک سامری عورت کنویں پر خدا یسوع مسیح بیٹھے ہیں، شاگرد گئے سفار کے علاقہ میں کھانا کھانے کے لیے ان کے لے کے آنے کے لیے. دوپہر کا وقت کنویں پر بیٹھے آرام کر رہے تھے. ایک عورت ہے جو سامری تھی. جب عورت نے دیکھا دوپہر کو پانی بھرنے کے لیے آئی ہے اور آگے ہی کنویں پر ایک ربی بیٹھا ہوا ہے، یعنی خدا کے تعلیم دینے والے کو ان کے ڈریسر کو پتہ چل گیا. اب وہ پریشان کب میں کیا کروں. خدا نے جب اسے دیکھا کہ یہ عورت جو ٹھٹک گئی ہے اس کی جھجک کو دور کیا، اسے بلایا ادھر آ اور مجھے پانی پلا. زوردار نعرہ ہاللیلویہ. وہ بڑی حیران ہوئی. اس نے کیا کہا کہ یہودی تو ہم سے کسی قسم کا کوئی سلوک اچھا نہیں کرتے، ہمارے برتنوں کو تک چھوتے نہیں ہیں، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ پانی پلا. آپ پانی بھر مجھے بھی پلا اور اپنے لیے بھی جا. تو بڑی حیران ہوئی کہ یہ شخص جو مجھ سے پہلے پانی مانگ رہا ہے کہ پانی مجھے پلا، اب کیا کہہ رہا ہے؟ یوحنا 4:10 میں اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی. سامنے عورت سے کیا کہ تو آپ مجھے پانی پلا. وہ کہنے لگی نہیں بھائی میں کیسے تمہیں پانی پلاؤں، تو یہودی تو ہم مجھے مار دیں گے. تو نے کہا نہیں تو میری بات سن. 10ویں آیت میں یوحنا 4:10 میں جان چیپٹر 4 ورس 10 میں اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ کون تجھ سے پانی مانگ رہا ہے، تو تو مجھے پلانے کی بجائے مجھ سے مانگتی، میں تجھے زندگی کا پانی دیتا. زوردار نعرہ ہاللیلویہ. حیران پر حیران ہو رہی ہے، حیران پر حیران ہو رہی ہے. پہلے مجھ سے پانی مانگ رہے ہیں، اب کہہ رہا ہے کہ تو مجھے پلا، تو میں تجھے کیا کروں گا اس کے عوض میں؟ زندگی کا پانی دوں گا. دل میں سوچنے لگے کوئی عام ہستی نہیں، بہت بڑی ہستی ہے. چلو ہر روز آتی پانی بھرنے کے لیے، ظاہر دنیا داری عورت ہے، چل ایک دفعہ زندگی سے پانی لے لیتی زندگی کا، پھر بار بار نہیں آنا پڑے گا. تو اس نے کہا ہاں مجھے لگتا ہے تو بہت بڑا نبی ہے، چل ٹھیک ہے مجھے زندگی کا پانی دے. خدا نے کیا فرمایا؟ اس پانی کو پہلے پینے سے اپنے شوہر کو ادھر لے کر آ. اس نے کیا کہا کہ میں تو بے شوہر ہوں. ٹھیک کہا تو نے، کوئی بات مجھ سے چھپائی نہیں. 5 تو نے کیے ہیں، چھٹے کے 5 جو تو بغیر نکاح کے رہ رہی ہے. جب اس نے یہ سنا تو وہاں سے بھاگی، جا کر اپنی قوم کے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو یقیناً جو مسیح تھا وہ مجھے مل گیا ہے. ہاللیلویہ. تو میرے ساتھ انہوں نے سارے کام بتا دیے. وہ آئے یسوع کو ملے اور اسے کہا دعوت دی کہ آپ بھی ہمارے علاقہ میں آ کر منادی کریں. ہاللیلویہ. خدا یسوع مسیح گئے اور 2 دن وہاں ان غیر قوموں کے لوگوں میں رہے اور خوشخبری کا کلام سنایا. آگے ہم دیکھتے ہیں خدا کے پاک کلام میں سے کہ یہودی جو تھے، جو غیر قوم تھے، خاص طر سامریوں کی بستیوں میں سے نہیں گزرتے تھے، کیونکہ سامریوں کہتے ہیں یہ ناپاک قوم ہے، اور اگر ان کی بستی میں سے گزرے گی ہم بھی ناپاک ہو جائیں گے. غلیر کی جو جھیل تھی، لمبا سفر کر کے جاتے اپنے گھروں میں، لیکن شارٹ کٹ نہیں جاتے، ان کی بستی میں سے نہیں گزرتے. اب خدا مجھے یسوع مسیح نے چاہا کہ میں یہ بھی بدعت ختم کروں اور میں غیر قوموں میں جاؤں اور غیر قوموں میں جا کر انجیل کی کیا کروں؟ منادی کروں. ہاللیلویہ.
मरकज़ रसूल की इंजील उसके 7वें बाब में कहानी मिलती है, उसकी 27वीं आयत में, कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि रबी आप बहुत ज्यादा काम करते हैं, रात भर जो आपका पसंदीदा पहाड़ है कोहे ज़ैतून, सारी रात आप वहां दुआ करते हैं, फिर दिन भर हमारे साथ मुख्तलिफ जगहों में, गलियों में, कूचों में, जहाँ कहीं देखो बीमार है, कमजोर है, लाचार है, आप जाते हैं और उनकी जरूरतों के मुताबिक उन्हें शिफा देते हैं, खाने पीने के लिए हर चीज आप देते हैं और वो थक जाते हैं। अब हमारा मशवरा माने चलो गैर कौमों में चलते हैं, क्योंकि यहूदी तो वहां जाते नहीं है, और गैर कौमों में आप जाएंगे तो आपको बचानेगा कौन? और कोई ना पीछे आएगा, 4 दिन आप रेस्ट कर लें, जब तबीयत सेट हो जाएगी तो फिर हम वापस आ जाएंगे। अब जाहिर है कि खुदा यीशु मसीह के बदन में तो कोई बीमारी नहीं थी, जोरदार नारा हालेलुया। ये वाहिद हस्ती है दुनिया में, वाहिद नबी है कि जिसम के कभी कोई बीमारी आई नहीं। दुनिया के जितने भी नबी आए किसी ने कोई ना कोई बीमारी में घेरा हुआ था। क्यों उसमें बीमारी नहीं थी? क्योंकि इनके अंदर से शिफा की कुव्वत निकलती थी, जोरदार नारा हालेलुया। और सेहतमंद जिस्म ही से क्या होगी? शिफा मिलेगी या निकलेगी। लेकिन इंसानी बदन है, इंसान के रूप में थकावट हो सकती है कि नहीं हो सकती? जब आदमी हद से ज्यादा काम करेगा तो थकावट होगी कि नहीं? तो चलो थकान थोड़ी दूर कर लेते हैं, चलते हैं, चलो भी चलो। सोर और सैदा की सरहद क्रॉस की, जैसे सरहद क्रॉस की, एक औरत पीछे बैठ कर दिया है। एक औरत जो यूनानी और कौम की सोर फैन की आई पीछे पीछे, ऐ साहब रहम कर, ऐ खुदा मुझ पर रहम कर, क्योंकि मेरी छोटी बेटी को मिर्गी पड़ती है, शैतानी कुव्वत उसे मार देना चाहती है, वो बिस्तर पर लगी हुई है, मुझ पर रहम कर। अब वो शोर के लिए चिल्ला रही है। खुदा यीशु से अपने शागिर्दों के साथ जा रहे हैं, इग्नोर कर दे, नहीं सुना। शागिर्द गए, जाके खुदा से कहा, देख अभी तो एक औरत है और वावेला कर रही है, रो पीट रही है। अब इसकी आवाज बहुत सारी जब औरतें सुनेगी तो घर से बाहर आएगी कि नहीं आएगी? बताएं, नहीं आती। गली झगड़ा हो रहा है, सब तो पिलाऊंगी कि नहीं आऊंगी? देखा कौन लड़ता है, कौन मारता है, तो उधर मजमा लग जाएगा, पता ही नहीं लगता कौन मारता है, कौन मार के चला गया है, रश हो जाता है। तो खुदावंद से कहा कि देख अभी रश हो जाएगा, तो फिर जिस मकसद के लिए तो वो तो रह गया, फिर लोग आपको शिफा के लिए तंग करेंगे। तो खुदावंद ने हमसे क्या कहा? अपना मशवरा अपने कोड़े रखो, मैं बनी इसराइल की खोई भेड़ों के सिवा किसी और के पास नहीं भेजा गया। अब शागिर्द चुप कर गए कि मैंने बंद कर दिया कि मैं तो सिर्फ तौर पहचान लिया, मैंने की गारंटी देना। अब आगे जा रहे हैं, लेकिन वो औरत जाहिर है इतनी परेशान है और बेटी की मुसीबत को अपनी मुसीबत कह रही है कि मेरी मुसीबत पर नजर कर, खुदावंद मुझ पर रहम कर। अब जब नहीं सुना, फिर आगे बढ़ी और बढ़कर कहा कि तेरी कौम पर तो तेरा पहले ही बड़ा फजल है, जोरदार नारा हालेलुया। अगर एक दुखियारी मां पर थोड़ा सा रहम कर देगा तो तेरे खजाने खाली तो नहीं हो चले। फिर आगे हिम्मत करके गई, फिर खुदा ने झड़क दिया। लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डाल देना मुनासिब नहीं। क्या ख्याल है कि अगर कोई शख्स किसी को इतना जलील करे तो क्या उसे फिर वो मांगेगा? जलील अगर करे कि मेरे पीछे आना, जहां भी मैंने तेरे लिए कुछ नहीं करना, तो फिर वो करेगा। हो सकता है और सोचे यार जिंदगी में तो मेरी कभी इतनी बेइज्जती नहीं, मेरे शौहर ने भी कभी बेइज्जत नहीं किया, मैं इसे रबी कह रही हूँ, खुदावंद कह रही हूँ, उसने मुझे बेइज्जत कर दिया। लेकिन मुसीबत इंसान को झुका देती है, खासकर बच्चों की, जोरदार नारा हालेलुया। अल्लाह नहीं छोड़ा, जब तक शिफा नहीं देगा मैंने पीछे नहीं हटना। क्या जवाब दिया? क्या सख्त जवाब दिया खुदावंद से? लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डाल देना मुनासिब नहीं। मालिक के मेज से जो टुकड़े गिरते हैं रोटी के, कुत्ते उन्हें खाकर शेर हो जाते हैं। जब खुदावंद ने सुना तो कहा शागिर्दों की तरफ देखकर, इस औरत को जो तूने मुझे दलील दी है, जा इसके सबब से तेरी बेटी बदरूप निकल गई। जोरदार नारा हालेलुया। तूने लाजवाब कर दिया है। मैंने कुत्ते के साथ कार की तरह देखे, तूने कहा कुत्ते भी तुम्हारे की मेज से टुकड़े करके खाते हो, वो भी शेर होते हैं इस दलील के सबब से। तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये फर्क मिटा दिया कि गैर कौमों के इलाकों में भी गए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में से
کہ وہ ان کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے. یعنی حقیر جانتے تھے نا، پھر کھانا کیوں بیٹھ کھائیں گے. خداوند یسوع مسیح نے مسئول لینے والے گناہ گار ٹھکرائے ہوئے لوگوں کے گھروں میں گئے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا. زوردار نعرہ ہاللیلویا. متی رسول کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں چوکی پر وہ ہوتا ہے ٹیکس کلیکٹر، نام اس کا پہلے لاوی تھا. یسوع نے اشارہ کے چلا دے پیچھے، اور لوگ بھی ایسا بھائی اس کے گھر میں جو اس کا نام کیا رکھا، لاوی سے تبدیل کر کے متی، جس کا مطلب ہے خوش قسمت. زوردار نعرہ ہاللیلویا. کھانا کھا رہا تھا، آگے فقیر فریسی دیکھا کہ یہ تو غیر قوموں کے ساتھ اور ٹیکس لینے والے گناہ گاروں کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، لیکن خداوند نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی. زوردار نعرہ. انہیں کہ جو اعتراض کرتے کرو، تندرست کو طبیب کی ضرورت نہیں، گناہ گار کو طبیب، بیمار کو گناہ گار کی کیا ہے ضرورت ہے. انہیں میری ضرورت ہے کہ تم نے ان کو رد کر دیا ہے، ان کے ساتھ میل جو لیتے کھانا نہیں کھاتے، میں ان کے ساتھ کھاؤں گا. پھر اس کو اور بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. لوکا 9:19 باب اور اس کی 7ویں آیت میں یہاں پر جو ایک شخص تھا زکئی کے بارے میں، وہ بھی ٹیکس کلیکٹر کا سردار تھا. ان کا ظاہر مال بڑا جمع کیا تھا. خدا یسوع کو دیکھنا چاہتا تھا، میں دیکھنے میں گھر لانا چاہتا کہ میں اس کی خاطر تواضع کروں. چھوٹا کد تھا، بڑی بھیڑ تھی، گلر کے درخت پر چڑھ گیا. خدا کی نظر پڑی، زکئی نیچے اترا، آج مجھے تیرے گھر میں جانا ضرور ہے. وہاں کھڑے ہوئے لوگ تنقید کرنے لگے، یہ گناہ گار کے گھر میں جائے گا، وہاں کھانا کھانے کے لیے جائے گا. خدا نے پرواہ نہیں کی، اس کے ساتھ گیا. جیسے اس کے دروازے سے داخل ہوا، اس نے اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہوئے کیا کہا، اگر میں نے کسی کا ناحق لیا 54 ادا کرتا ہوں اور آدھی دولت اپنے غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں. خدا نے فرمایا آج اس گھر میں نجات آئی ہے. زوردار نعرہ ہاللیلویا. غیر قوموں کو بھی یہ حق ہے کہ وہ کیا کرے، وہ بھی مسیح کے کلام کو سن کر نجات پائے. خدا نے یسوع مسیح جو سین کر رہا تھا، سب دکھا رہا تھا اپنی قوم کو. یہودی جو کہ سارے شاگرد یہودی تھے، اور ان کے ذہن میں ابھی تک یہ تھا کہ ہم اعلیٰ نسل کے ہیں، یعنی ہم اعلیٰ نسل ہے، اعلیٰ قوم ہے، ہم یہودی ہیں. یہودیوں پر فخر کرتے ہیں. یہودی کا مطلب ہے خدا کی تعریف کرنے والے لوگ. زوردار نعرہ ہاللیلویا. ہم تو خدا کی تعریف کرنے والے لوگ ہیں، باقی تو گناہ گار لوگ ہیں. وہ ذہنی طور پر بھی تیار نہیں ہو رہے تھے، ذہنی طور پر تیار نہیں ہو رہے تھے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ملیں، ان لوگوں کے میل جو رکھیں، ان لوگوں کو کھانا وغیرہ کھائیں. لیکن خداوند ان کو ذہنی طور پر تیار کر رہا تھا کہ جب میں ان کے ساتھ جا سکتا ہوں، ان کے علاقوں میں جا سکتا ہوں، غیر قوموں سے تعلق بڑھا سکتا ہوں، ان کے برتنوں میں کھا سکتا ہوں، تو تمہیں بھی میرے شاگردوں کو یہ اونچ نیچ کا فرق مٹانا ہے. اس لیے کہ پوری دنیا میں جاؤ، انجیل کو خوشخبری دو، تاکہ یہ اونچ نیچ کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے. زوردار نعرہ ہاللیلویا. اور پھر جب شاگردوں کا دور آیا کلام سنانے کا، منادی کرنے کا، اس حکم پر عمل کرے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس رسول تھوڑا سا نا جو تھا وہ کوشش کرتا تھا کہ غیر قوموں سے میں بچوں. کلام مقدس میں غلطیوں کے خاتمے میں آیا 2 باب اور اس کی 11ویں آیت میں کہ پطرس رسول کیا کرتا تھا کہ آپ نے سنا تھا انطاکیہ کے علاقے میں جب بڑے بڑے موجودے ہوئے غیر قوموں نے یسوع کو قبول کیا. ہاللیلویا. غیر قوموں میں منادی کی، انہوں نے یسوع اپنے نجات دہندہ قبول کر لیا. جب ان کے علاقے میں جاتا منادی کرنے کے لیے، وہ گھروں میں دعوت کرتے، کھاتا پیتا بیٹھتا ان کے ساتھ. لیکن اگر یروشلم سے وہ یہودی جنہوں نے مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا، یہودی مسیح کہلاتے تھے، جب وہ آ جاتے تو پھر ان کے ساتھ جب بیٹھتا تو پھر ان کو کھانا نہیں کھاتا تھا، کنی کترا جاتا تھا کہ یہ یہودی کہیں گے کہ یہ بھی غیر قوموں کے ساتھ کھاتا ہے. اب انہوں نے پولس سے شکایت کی کہ یہ کیا بات ہوئی بھائی کہ جب یہ اکیلا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں کھانا کھاتا ہے، یعنی کہ پردہ کرتے کوئی دیکھ لینا. میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے اے نہیں سمجھ گئے ہیں نا. ہمارے دور میں ہم نے دیکھا جن کو ملک میں رہتے ہیں ہم لوگ، تو وہ جو تھے لوگ وہ ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے. اور اگر ظاہر ہے ہمارے گاؤں شاعری کے اندر سارے جو تھے وہ کرسچنوں کے تھے، ورکر ان کے تھے. اور ہمارے دور میں بھی یہاں پر جو نائی ہے جام وغیرہ سارے ان کو بلاتے تھے، مسلم تھے تو یا سنار تھے. تو یہ جب گھر میں آتے نا کہتے کہ پردہ کر دو، پھر ایسے پہلی چاہ بھی پیلا کے کھانا نہیں کھا لیں گے.
یا دوسروں کو نہ پتہ ان سے تک کھا رہے ہیں. یہی تھا اس کے ہوا. پلوس نے کہا بھائی یہ تو اچھی بات. پلوس نے ڈانٹا اس کو, ملامت کی. پلوس نے سخت ڈانٹا. کیا لکھا ہے غلطیاں 2:11, لیکن وہ کیفا یعنی پطرس انطاکیہ میں آیا تو میں روبرو ہو کر اس کی مخالفت کی, کیونکہ ملامت کے وہ لائق تھا. جب میرے سامنے آیا تو میں نے کہا پطرس یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے درمیان میں ہوتا ہے, ہم نے یسوع کو قبول کیا, اب وہ ہمارا نجات دیندا ہے, اب ہم یہودی مذہب میں شامل ہو گئے ہیں, تو ہمارے ساتھ کھانا کھاتے بھی جب یہودی آ جاتے ہیں جو اعلیٰ نسل کے, وہ جب آتے ہیں تو پھر یہ ڈرتا ان کے سامنے کھانا نہیں کھاتا. تو پھر اس نے منع کیا, پر اس نے اس کو ڈانٹا, ملامت کیا, ڈانٹا. ایسا نہیں چلے گا آگے سے, تو نے ان لوگوں کو ایک ہی نظر سے دیکھ رہا ہے. اب مسیح میں جو آ گئے, نہ کوئی یونانی رہا نہ کوئی اور, بلکہ سب عبرانی, نہ کوئی یہودی بلکہ کیا ایک ہے. زوردار نعرہ ہلیلویا. ایک اور مثال ملتی ہے کیسریا کے علاقے میں, اعمال 10:12. اٹالین فوج کا ایک جو تھا وہ کرنیلیوس شخص کا سردار تھا. اس کے بارے میں دیکھا کہ بہت نیک خصلت تھا. ضرور نہیں تھا کچھ لوگ صرف یہودی دیکھتے یا راست باز کے کام لوگوں کو دکھاتے تھے, غیر قوموں میں بھی کئی گھرانوں میں لوگ نیک تھے. یہ جو تھا وہ رومی پلٹن کا سردار تھا. تو لکھا ہے اس کے اندر بہت ساری خوبیاں تھیں. نمبر 1, یہ خدا سے ڈرتا تھا. زوردار نعرہ ہلیلویا. خدا سے ڈرتا تھا. نمبر 2, دعا کو بہت تھا, دیندار تھا. یعنی کیا مطلب دیندار کا؟ کہ یہ خدا پر کیا رکھتا تھا؟ ایمان. اور دعا کو تھا, اور اپنے دائیں کی وغیرہ اپنا روپیہ پیسہ جو تھا وہ جا کر یہودیوں کے عبادت خانوں میں دے دیتا. اب وہ ہر روز عبادت کرتا, خدا کو اس کی یاداں پسند آئی. زوردار نعرہ ہلیلویا. یعنی نیک کام دنیا کی کوئی بھی کام کرے, غور سے سنیں, نیک کام دنیا کی کوئی بھی کام کرے, کوئی بھی مذہب کے لوگ کرے, نیک کام کرنے والے لوگ خدا کو پسند ہے. ہلیلویا. اب خدا کو یہ شخص پسند آ گیا, تو خدا یہ چاہتا تھا کہ یہ نجات بھی پالے, کیونکہ نیکی کا اجر یہاں پر واہ واہ ہو گئی, تعریف ہو گئی. آئندہ جانے کے لیے کوئی اجر نہیں ہے. بادشاہ میں داخل ہونے کے کس چیز کی ضرورت ہے؟ نجات کی. تو پطرس نے کہا, پطرس دوپہر کا وقت تھا, کچھ ایک پر دبا کے علاقے میں دعا کر رہا تھا. تو خدا سے رویا دکھائی, چادر ہے اس پر, تمام کیڑے مکوڑے سب جانور ہیں. پطرس کو بھوک لگی ہوئی تھی, تو خدا کو اٹھ اور ذبح کر اور کھا. تو کہنے کا لاؤ, نہیں میں تو حرام جانور کبھی بھی نہیں کھاتا. تو خدا نے اسے سمجھایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں, اس کا یہ مطلب ہے کہ دنیا کی جتنی بھی قومیں وہ میری بنائی ہوئی. ہلیلویا. اور تم نے کسی قوم سے حقارت نہیں کرنی, جو تمہیں اپنے گھر میں اتارے اس کے گھر میں جانا ہے. جب یہ چیز اس کے ذہن میں آئی, ادھر وہ دعا کر رہا ہے اور خدا کا فرشتہ اس کے پاس آیا. زوردار نعرہ ہلیلویا. کس کے پاس؟ اس پلٹن کے سردار جو اٹالین فوج کا تھا, کرنیلیوس کے پاس. اور فرشتے نے اسے آ کر کہا کہ دیکھ تیری خرائط, یہ دائیکیہ جو تو دیتا ہے, تیری دعائیں, تیرا خدا پر ایمان لانا اسے پسند آیا. اب تو ایسا کر کہ نجات کی راہ جان, کہ میں نجات کس طرح پا سکتا ہوں, عثمان کی بادشاہت کا وارث کس طرح ہو سکتا ہوں. جا اپنے بندے کو بھیج, پطرس رسول آئے گا, تجھے ہر طرح کی بھید کی باتیں بتائے گا. پھر فرشتے نے اس کو پیغام دیا, اس نے اپنے بندوں کو بھیجا, اور جتنے اس کے ارد گرد عزیز رشتے دار تھے, جان پہچان والے, سب کو اپنے گھر میں انوائٹ کیا کہ دیکھو خدا کا بندہ پطرس رسول آ رہا ہے میرے گھر میں عبادت کرنے کے لیے. جب پطرس آیا تو اس نے سب کو سچائی کی راہ بتائی کہ نیکی کے کام کرو, اس کا اجر بڑا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کرو, توبہ کرو, بپتسمہ کرو, تمہارے گھرانے نجات پائیں گے. زوردار نعرہ ہلیلویا. پھر اس دن کرنیلیوس نے اپنے گھرانے کو تو بچائے, لیکن آس پاس جتنے بھی عزیز رشتے دار تھے سب نے کیا کی؟ توبہ کی, اور یوں خداوند کی جماعت میں وہ جو تھے وہ شامل ہو گئے. یوں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع نے پھر اپنے شاگردوں کو بھیجا, اسی لیے بھیجا کہ جاؤ اور قوموں میں یہ جو بدعتیں ہیں, یہ جو اونچ نیچ ہے, یہ جو اپنے مذہبوں پر فخر کرتے ہیں, یہ بات ختم ہو جائے. لیکن بدقسمتی کی یہ بات کہہ رہے,
دنیا کی قوموں نے اس تعلیم کو قبول نہ کیا، اور آج بھی وہی حال ہے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں مذہب کے نام سے دہشت گردی ہو رہی ہے، اور یہ کہ نہیں ہو رہی؟ ہر عالم یہ دعوے سے کہتا ہے میرا دین سچا ہے، باقی جھوٹے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہر کوئی جو ہے، ہر عالم کوئی بھی لے لو، ہندو لے لو، مسلم لے لو، کرسچن، کوئی بھی لے لو، وہ سب یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ صرف اور صرف ہمارا مذہب سچائی کا، باقیوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں۔ اور انڈیا میں تو آج کل بہت ہو رہا ہے، پاکستان میں بہت ہو رہا ہے، آپ کے سامنے حالات ہے، اور خاص کر یہ شیطانی ذہن کا مالک جو ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، اس نے بہت زیادہ پھڈے کروائے انڈیا میں، فساد پھیلائے ہیں، ہندوؤں کو یہ خلاف بولتا ہے، مسیحوں کو یہ خلاف بولتا ہے، مسیحوں کا تو مسیحیت کا بہت زیادہ دشمن ہے۔ ایک ویڈیو میں نے دیکھی، اس نے کہا کہ یہ مسیح پوری دنیا کے لیے نہیں آیا، یہودیوں کے لیے آیا، اور اس نے کہا تو عورت کو کہ میں کسی اور قوم کے لیے، تیرے پاس نے قوم کے لیے، صرف اپنی قوم کو بچانے کے لیے، وہ یہودی تھا، یہودیوں کو بچانے کے لیے آیا، پوری دنیا کے لیے لیا۔ یہ جو پیغام ہے متی رسول نے اپنی طرف سے لکھ لیا، انجیل میں ایڈ کر لیا۔ انجیل میں کیا کیا؟ اپنے سے ایڈ کر لیا۔ چل بھائی تھوڑی دیر کے، ٹھیک ہے، اس نے ایڈ کر لیا۔ کتنے لوگوں کی گواہی مان جاتی ہے شریعت کے مطابق؟ 2 لوگوں کی۔ اگر 2 لوگوں نے کوئی واقعہ اپنے آپ کو چشم دید ہے تو بتائیں گے، تو وہ گواہی کیا ہے؟ سچ مانی جائے گی۔ چل تو کہتا ہے اس کے لیے مانتا، متی نے ایڈ کیا ہے، تو 2 اور گواہ بھی ہیں، اور وہ کون کون سا ہے؟ مرکز رسول ہے، اور کون ہے؟ لوکا طبیب۔ مرکز رسول نے بھی یہی حکم دیا جو تلاوت کی گئی آپ کے سامنے، یہی حکم دیا کہ جاؤ پوری خلق کے سامنے، مین کائنڈ، پوری دنیا کے سامنے جا کر انجیل کی کیا کرو؟ منادی کرو۔ اس نے بھی کہا، پھر لوکا طبیب نے کہا کہ خدا نے سمجھا کہ یروشلم سے لے کر پوری دنیا میں گھوم جاؤ، اور جا کر اس کلام کی کیا کرو؟ خوشخبری دو۔ وہ ان 2 کو چھوڑ دیا۔ کیا یہ گواہی صحیح نہیں ہے 2 کی؟ کیا خدا یسوع مسیح، خدا باپ نے پوری دنیا کے لیے اسے رہبر رہنما نہیں بھیجا؟ بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ بھیجا، ہاللیلویا۔ تو پھر جب تم اس سچائی کو جھٹلاؤ گے تو پھر ظاہر ہے کہ تم اپنے خلاف دوسروں کو کرو گے، مسلم ہمارے خلاف ہو جائیں گے، ہندو تمہارے خلاف۔ اور آج دیکھو اسی وجہ سے ہندوستان میں جو مسلم ہیں ان کو گاؤں ماتا کو یہ مارتے ہیں، کتنا میں نے ویڈیو دیکھے تھے، گدھوں کے جانور طرح مارتے ہیں ان کو، کہ یہ ہمارے مذہب کی توہین کرتے ہیں۔ اب وہ سارا غصہ ہم پر نکالتے ہیں۔ پاکستان میں کیا کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے کہ نہیں؟ پاکستان میں تھوڑی سی بات کی گستاخ رسول لگا دیا، چلو ان کو مار دیا، اینٹوں کے بھٹے میں چلایا، اندر پھینک دیا، کسی کو کیسے مار دیا، کسی کو کیسے مار دیا، کوئی ہے پوچھنے والا؟